بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے غیر مسلم اہل کتاب کا جھوٹا۔ سابق میں کفار و مشرکین کے جھوٹے پانی یا کھانے کے بارے میں اہل علم کے 3 اقوال ذکر کیے جا چکے ہیں، اور اب آئیے ان تینوں اقوال کے دلائل کا بھی جائزہ لیں۔ پہلا قول، اس سلسلہ میں پہلا قول اکثر ائمہ و فقہاء، عام اہل علم اور جمہور علماء کا ہے کہ کافر کا جھوٹا پاک ہے، اور پھر کافروں میں بھی 2 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ غیر مسلم جو کہ اہل کتاب ہیں، جن میں یہودیوں اور عیسائیوں کا شمار ہوتا ہے، اور دوسرے وہ کافر غیر مسلم جو اہل کتاب نہیں ہیں، مثلا ہندو، سکھ اور بدھ مت وغیرہ۔ ان میں سے اہل کتاب کے جھوٹے کا پاک ہونا تو قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور غیر اہل کتاب کفار و مشرکین کے جھوٹے کا پاک ہونا قول و فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ مائدہ آیات 5 میں ارشاد الہی ہے: اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور مسلمان عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، جبکہ تم ان کو ان کا حق مہر دے دو، بشرط یہ کہ تم انہیں نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے لگو۔ اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت سے اہل کتاب کے جھوٹے کے پاک ہونے پر 2 طرح سے استدلال کیا گیا ہے، لہٰذا آئیے اس کی تفسیر و ترجمہ پر مختصر سی نظر ڈالتے چلیں، جس میں دونوں طرح کے استدلال آ جائیں گے۔ اہل کتاب کا کھانا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے اور ہمارا ان کے لیے حلال قرار دیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی جھوٹ جھاٹ اور چھوت چھات نہیں۔ ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ۔ اکثر علماء تفسیر کے نزدیک یہاں کھانے سے مراد ان کے ذبح کردہ جانور کا گوشت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ مسلمان کے لیے بھی کھانا جائز و حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا طریقہ ذبح تو معلوم ہی ہے، لہٰذا بعض اہل علم کے نزدیک تو ان کا ذبیحہ مطلقاً حلال ہے۔ البتہ حضرت علی ام المؤمنین، حضرت عائشہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اور امام طاؤس و حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک اگر انہوں نے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں، اور انہوں نے اس بات پر سورہ انعام کی آیت 121 سے استدلال کیا ہے، جس میں ارشاد الہی ہے: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اور بوقت ذبح جس ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، کیونکہ ایسا کرنا فسق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا ذبیحہ حرام تو نہیں، البتہ مکروہ ہے۔
جبکہ دوسرے اکثر علماء ان کے ذبیحہ کو مطلقاً حلال مانتے ہیں، کیونکہ امام عطا رحمہ اللہ کے بقول اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ کس طرح ذبح کرتے اور بوقت ذبح کیا کہتے اور کس کا نام لیتے ہیں، اور ذبیحہ کے علاوہ ان کے دوسرے کھانے مثلاً پھل اور گندم وغیرہ کا کھانا بالاتفاق حلال و جائز ہے، کیونکہ ان کے تو کسی مسلم یا غیر مسلم کی ملکیت میں ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور ان کے تیار کردہ کھانوں کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب ذبیحہ حلال ہے جس کا عقیدہ و دین سے تعلق ہے تو پھر ان کا تیار کردہ کھانا کیسے حلال نہیں ہو سکتا کہ جس کا عقیدہ و دین اور بسم اللہ پڑھنے یا تکبیر پڑھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں، جبکہ مجوسی یا آتش پرست چونکہ ایک شاذ قول سے قطع نظر تمام علماء کے مشہور قول کے مطابق اہل کتاب نہیں ہے، لہٰذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اہل کتاب کے ذبیحہ اور دیگر کھانوں کے جائز ہونے اور انہیں کھانے کی عام اجازت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الیوم احل لکم الطیبات کا اعادہ فرمایا ہے کہ آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے تمام پاکیزہ چیزیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اگر طہارت و پاکیزگی کے ان قوانین کی پابندی نہ کریں جو شرعیت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے، یا پھر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہو تو پھر ان کا کھانا ہرگز جائز نہ ہوگا۔ مثلاً اہل کتاب میں سے کسی کے دسترخوان پر کسی حرام جانور کا گوشت ہو، شراب وغیرہ مشروب ہو تو وہ ہرگز حلال نہیں ہوگا۔